بسم اللہ الرحمن الرحیم الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کیا انسان کے اندر پلنے والی بیزاری اسے اس جانب نہیں بلاتی کہ اس کے قول و قرار میں تضاد ہے؟ کیا یہ بے چینی اسے پکار پکار کر یہ نہیں کہتی کہ تم اپنی گواہی بھول گئے، تم آج سکون کی راہ کی تلاش میں؟ اللہ رب العزت سے کیسی محبت ہونے لگتی ہے جب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے تو پیدائش سے قبل ہی اپنے رب ہونے کا عہد بنی آدم سے لے رکھا ہے۔ اور اے محبوب، یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ایک نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں؟ ہم گواہ ہوئے کہ قیامت کے دن کہو ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ ہر شخص اپنی ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اسی سے منسوب حقائق کو تلاشتے ہوئے اپنے دین کے سچ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر شخص کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ والدین جب اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو پیدائش کے دن سے اس کے اندر اپنے افکار، دین اور تعلیم کی ترویج شامل کرتے ہیں۔ انہی کے مطابق وہ اسے ڈھالنا شروع کرتے، لیکن جوانی کے دور میں اگر اسے وہی حقائق اپنے اندر جانچنے اور کائنات کی رمز کو سمجھنے کے بعد اپنے اندر اتارنے کا موقع ملے تو اس کا وجود پکار اٹھتا ہے کہ ہاں یہ وہی ہے جو ادراک میرے اندر پہلے روز سے ڈالا گیا۔ کان میں دی گئی صدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے آشنائی ہونے لگتی ہے، اس سے متصل حقائق کا رب قائم ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو ایک فطرت، ایک دین پر پیدا کیا۔ یاد کرو تم کھلیے کے 1000 میں حصے کے برابر تھے، اور جب تم سے پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو تم سب ہی پکارے کیوں نہیں؟ ہم گواہ ہوئے۔ تو دیکھو اپنے گواہ تم خود ہوئے، تمہاری گواہی تمہارے اندر ہی موجود ہے۔ کیا تم نے اسے جانچا، پہچانا، تلاش کرنے کی کوشش کی؟ اور یہی فطرت انسانی پر جب اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نے ایک اللہ کی جانب بلایا تو انسان کی فطرت نے وجود سے متصل گواہی کو پا لیا، اسے ڈھونڈ لیا۔ وہ قالوا بلا کی شہادت کو پہچان کر دنیا میں اس روز کی گواہی سے جڑ گیا، اور اس نے پیغمبر کے احکامات کو مان کر زبان و دل سے اقرار کر لیا، ایمان و تقوی کے درجے پر فائز ہو گیا کہ ہاں یہی تو ہے میری اپنی دی ہوئی شہادت جس کا اقرار مجھے آج کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو کیا انسان کے اندر پلنے والی بیزاری اسے اس جانب نہیں بلاتی کہ اس کے قول و قرار میں تضاد ہے؟ کیا یہ بے چینی اسے پکار پکار کر یہ نہیں کہتی کہ تم اپنی گواہی بھول گئے، تم آج سکون کی راہ کی تلاش میں ہو، اور آج تم اپنی فطرت کی گواہی سے اپنا قول و فعل ملانے کے فرق کو مٹانے کے لیے بے تاب ہوئے پھرتے ہو؟ یہ وہی تضاد ہے جو انسان کو اس کی فطرت اور کائنات کی فطرت سے ملانے پر گامزن ہے، لیکن انسان اپنے عقل و فکر کی بنیاد پر ثبوت تلاش کر رہا ہے۔ دین ثبوت نہیں مانگتا، دین کی حجت اللہ نے گواہی کے دن اور رسالت کو مکمل کر کے عطا کر، پھر انسان کیوں نامکمل رہ گیا کہ اس نے اپنے اندر ہی اپنے آپ کو تلاش نہیں کی؟ اس نے کائنات میں بنانے والی ہستی کے پیغام کو سننے، جاننے، عمل کرنے اور اسی تار سے اپنا تار جوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بے چینی، یہ بیزاری بہت جلد ہی اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ تو کیا تمہیں محسوس ہوتا ہے وہ جلوہ جسے تم دیکھ چکے تمہارے آس پاس ہی کہیں موجود ہے؟ وہ گواہی جو تم دے چکے تمہارے سامنے اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ کیا تمہارا دل کائنات کو دیکھ کر اس کی نشانیوں کو تلاش نہیں کرتا؟ کیا تم ہر نشانی دیکھ کر بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم نے جاننے کی چاہ نہیں کی کہ کائنات کا ہر جز کس کے آگے جھکا ہوا ہے، کس کے سامنے سجدہ ریز ہے؟ کائنات کا عظیم ترین نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ جب دنیا اور کائنات کی وسعتوں میں تمہیں اس کا کوئی ایک اشارہ ملتا ہے تو روح کیسے کھل اٹھتی ہے، کیسے گواہی سے شہادت کا اقرار ملتا ہے، ہاں یہی تو ہے میرا اللہ۔ کیسے انسان کے وجود میں سکون کی لہر اور شکر گزاری کا احساس پھیل جاتا ہے۔ تو سوچو کیا اللہ کو تمہاری گواہی کی ضرورت ہے؟ وہ تو بہت بلند عظیم تر ہے، یہ گواہی تمہارے ہی لیے ہے تاکہ تم جان سکو ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ قیامت تک یہ حجت تمام ہو چکی کہ انسان اس روز نہ کہہ سکے گا کہ میں نے تو کوئی اقرار نہ کیا۔ جان لو اللہ کے ساتھ عہد کر چکے ہو، اور چین اور سکون اس میں پنہاں ہے کہ یہ عہد وفا کر دو
عہد کو مکمل کر لو، اسی کی رضا سے اپنا آپ جوڑ لو اور اس کو اسی سے مانگ کر پا لو۔ آج اس کے حکم پر لبیک کہنے کا مقام ہے۔ یہ بے چینی کا تضاد ختم ہوگا جب تم اپنی فطرت اور وجود کو ایک پیرائی میں لا کر یکسوئی اختیار کر لو گے، اور اس روز جب وعدے کی مدت پوری ہوگی تم کہہ نہ سکو گے کہ مجھے کچھ خبر نہ تھی، جبکہ اللہ تم تک پیغام پہنچا کر تم پر احسان کر چکا ہے کہ کہیں تم شکر گزار بنو۔ اللہ کے احساس کے بنا کوئی احساس مکمل نہیں ہوتا، اور اللہ کے احساس اور اللہ کی گواہی کے بنا کوئی گواہی مکمل نہیں ہوتی۔ یوم الست بھی اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے کہ اس کا ادراک اور اقرار جب تمہارے اندر اتر جائے گا تو سر سے پاؤں تک اور یوم الست سے یوم آخر تک صرف اللہ کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ بس گواہی تو تمہارے مان لینے میں۔ سامعین و ناظرین، آج ہی اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیں تاکہ محشر کے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ایک بار محبت و شوق سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، مزید اس طرح کے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے، درود شریف کی فضیلت و عظمت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔